هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح میات عامل کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب۔ تو قبل اس کے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں اور اس میں آنے والے الفاظ کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے: بسم اللہ، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے با یہ حرف جر ہے۔ نحو میر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ حرف جر 17 ہیں، اس میں سے ایک با ہے۔ اور اس کے بعد ہے اسم کے معنی آتے ہیں نام کے۔ تو یہ اصل میں تھا بسم اللہ، یعنی با کے بعد حمزہ وصل تھا۔ اسم ان کے معنی عربی زبان میں نام کے آتے ہیں، تو اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں اگر حمزہ رہتا تو پڑھنے میں دشواری ہوتی، اس لیے کثرت استعمال کی وجہ سے بسم اللہ کے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، تو ہو گیا بسم اللہ۔ تو اس کے بعد ہے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور پسندیدہ قول کے مطابق غیر مشتق ہے۔ اور الرحمن اور الرحیم، یہ الرحمن فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم یہ فعیلن کے وزن پر ہیں۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ یہ دونوں الرحمن اور رحیم رحمت سے مشتق ہیں، رحمتن سے مشتق ہیں، اور یہ دونوں اللہ کی صفاتی نام ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو رحمان کے معنی آتے ہیں نہایت مہربان، بے حد مہربان، اور رحیم کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دونوں کے اندر مبالغے کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصراً تحقیق تھی، اور اس کے بعد اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختلف ترکیبیں کی گئی ہے۔ ہم یہاں ان ترکیبوں میں سے ایک ترکیب کو لیں گے آسانی کے لیے، جو آسان ہو۔ تو با یہ حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اللہ یہ موصوف ہے، الرحمن یہ اللہ کی صفت اول ہے، اور الرحیم یہ اللہ کی صفت ثانی ہے۔ اللہ موصوف اپنے دونوں صفت یعنی الرحمن الرحیم سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف کا۔ ٹھیک ہے؟ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، با حرف جر کا۔ با اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ تو یہاں یوں سمجھ لیں آپ کہ ظرف اور حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کسی فعل یعنی ماضی، مضارع، امر نہیں، یا شبہ فعل یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس فعل یا شبہ فعل کو کسی فعل یا شبہ فعل کو اس کا متعلق بنایا جاتا ہے۔ تو جس فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ضربت الحمار بالعصا، میں نے گدھے کو لاٹھی سے مارا۔ تو اس مثال میں با حرف جر ہے اور عصا یہ مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ضربت فعل سے متعلق ہوا، تو ضربت یہاں لفظوں کے اندر موجود ہے۔ تو جب
متعلق لفظوں کے اندر مذکور ہوتا ہے، محذوف نہیں ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ظرف لغو، جار مجرور کہتے ہیں ظرف لغو۔ اور کبھی متعلق محذوف ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا خالد فی المسجد، تو اس میں فی حرف جر ہے اور المسجد اس کا مجرور ہے، جار مجرور اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، لیکن یہاں متعلق مذکور نہیں ہے، محذوف ہے، تو یہاں ہم اس کا متعلق کسی فعل یا شبہ فعل کو بنائیں گے تو اسے کہتے ہیں ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ تو ظرف مستقر کا متعلق کسی ایسے فعل یا شبہ فعل کو بنایا جاتا ہے جو موقع اور محل کے مناسب ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، لیکن یہاں لفظوں کے اندر کوئی فعل بھی موجود نہیں ہے اور کوئی شبہ فعل بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا، یعنی اس کا متعلق لفظوں کے اندر محذوف ہے، مذکور نہیں ہے، محذوف ہے۔ اس موقع کے مناسب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مناسب سے کوئی فعل یا شبہ فعل کو اس کا متعلق بنائیں گے جو محذوف ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا متعلق بنتا ہے۔ تو اب چونکہ یہاں ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہاں جو فعل کو ہم محذوف مانیں وہ اقرؤ محذوف مان سکتے ہیں۔ اقرؤ یعنی میں اللہ کے نام سے کتاب کو پڑھتا ہوں، یا ابتدئ محذوف مان لیں کہ میں اللہ کے نام سے کتاب کا آغاز کرتا ہوں۔ تو اگر ہم اقرؤ فعل کو محذوف مانتے ہیں تو اب ترکیب میں آگے بڑھیں گے کہ با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقرؤ فعل مضارع۔ اقرؤ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تو یہ جملہ لفظوں کے اعتبار سے خبریہ ہے، اس لیے کہ اقرؤ فعل مضارع ہے نا، اور فعل مضارع خبر ہوتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ قائل کی مراد اللہ کے نام سے آغاز کرنا نہیں ہے، یعنی قائل یہ خبر نہیں دینا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے آغاز کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ کتاب کو اللہ کے نام سے آغاز کرو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب پوری عبارت اگر نکالیں محذوف کا ہم ذکر کر کے تو ہوگا اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ جس فعل کو ہم نے اس کا متعلق مانا ہے اس کو ہم آخر میں اگر ذکر کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں ہم فعل کو محذوف مانیں گے تاکہ الفاظ میں بھی اللہ کا نام پہلے آ جائے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب تھی، اور اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ باقاعدہ جو مصنف کا خطبہ ہے اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی ترکیب کو کریں گے، سمجھیں گے۔